عمرہ کی فضیلت اعمال اور حج کے قواعد کی خلاف ورزی پر بحث۔ عمرہ کی فضیلت۔ جس شخص میں حج کی ادائیگی کے لیے واجب شرائط پائی جائیں، اس کے لیے زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا سنت مقدہ ہے۔ سال کے تمام اوقات میں عمرہ ادا کرنا صحیح ہے۔ تاہم عرفہ کے دن، قربانی کے دن اور ایام تشریق میں عمرہ کے لیے احرام باندھنا مکروہ ہے۔ عمرہ کے اعمال۔ عمرہ کے اعمال احکام 4 ہیں، یعنی 1 احرام باندھنا، 2 طواف کرنا، 3 صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان سعی کرنا اور 4 سر منڈوانا، بال چھوٹے کروانا۔ جو شخص عمرہ کرنے کا ارادہ کرے وہ حل یعنی حرم شریف سے باہر جائے گا، خواہ وہ مکہ کا باشندہ ہو یا مکہ میں طویل عرصے سے مقیم ہو۔ عمرہ کے لیے احرام باندھے گا۔ تاہم جو شخص مکہ سے باہر کا ہو وہ عمرہ کے لیے میقات سے احرام باندھے گا۔ اس کے بعد وہ طواف کرے گا اور عمرہ کے لیے سعی کرے گا۔ پھر وہ سر منڈوائے گا، بال کتروائے گا، تب ہی وہ عمرہ سے حلال ہوگا۔ حج کے قواعد کی خلاف ورزی اور اس کا تدارک۔ کسی ممنوعہ عمل میں ملوث ہونے کو جنایہ خلاف ورزی کہا جاتا ہے۔ حج کے قواعد کی خلاف ورزی 2 قسم کی ہوتی ہے، یعنی الف حرم شریف سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی اور ب احرام سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی۔ الف حرم شریف سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی۔ حرم شریف سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی یہ ہے کہ حرم شریف میں شکار کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا، شکار کا راستہ دکھانا، حرم شریف کے کسی درخت کو کاٹنا، گھاس کاٹنا، جڑ سے اکھاڑنا وغیرہ، یہ سب حرم شریف سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ خواہ اسے محرم کرے حلال شخص، ان میں سے ہر ایک پر تدارک واجب ہوگا۔ اگر کوئی حرم شریف میں جنگلی جانور کا شکار کرے اور ذبح کرے تو اسے کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے مردار سمجھا جائے گا۔ خواہ اسے محرم کرے حلال شخص۔ اگر حلال شخص حرم شریف کے کسی شکار کا شکار کرے تو اس پر شکار کیے گئے جانور کی قیمت یعنی تدارک آدم کے طور پر واجب ہوگی اور وہ اسے غریبوں کو صدقہ کرے گا۔ روزہ قیمت یعنی تدارک کے طور پر قائم مقام نہیں ہوگا۔ اگر حرم شریف کا کوئی درخت گھاس کاٹے تو اس پر اس درخت گھاس کی قیمت واجب ہوگی، کاٹنے والا محرم ہو یا حلال شخص۔ تاہم چولہا کھودنے خیمہ لگانے کے لیے گھاس کاٹنا جائز ہوگا۔ ب احرام سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی۔ احرام سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی یہ ہے کہ محرم کے احرام کے دوران حج کے ممنوعہ امور میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی کرنا، احرام کے کسی ایک واجب کو ترک کرنا۔ یہ 6 قسم کی ہوتی ہے، یعنی پہلی قسم وہ خلاف ورزی جو حج کو باطل کر دیتی ہے اور کسی قربانی، روزہ، صدقہ سے اس نقصان کی تلافی نہیں ہوتی۔ یہ عرفہ میں ٹھہرنے سے پہلے جمع کرنا ہے۔ اگر کوئی عرفہ میں ٹھہرنے سے پہلے جمع کرے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ اس پر ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی۔ اگلے سال اس حج کی قضا ادا کرنا واجب ہوگا۔ دوسری قسم وہ خلاف ورزی جس سے ایک اونٹ گائے کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ 2 قسم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یعنی 1 عرفہ میں ٹھہرنے کے بعد سر منڈوانے سے پہلے جمع کرنا، 2 جنابت کی حالت میں طواف زیارت کرنا۔ جو شخص عرفہ میں ٹھہرنے کے بعد سر منڈوانے سے پہلے جمع کرے
اس پر ایک اونٹ گائے کی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح جو شخص جنابت کی حالت میں طواف زیارت کرے گا، اس پر ایک اونٹ گائے کی قربانی واجب ہوگی۔ تیسری قسم، وہ خلاف ورزی جس سے ایک دمبا بکری اونٹ گائے کا 1/7واں حصہ قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک، جماع کی طرف راغب کرنے والے کسی کام میں ملوث ہونا، جیسے چومنا چھونا۔ دو، بغیر وجہ کے مرد کا سلا ہوا کپڑا پہننا۔ عورتیں جو چاہیں پہنیں گی لیکن چہرے کے ساتھ چمٹنے والے کسی ڈھکن سے چہرے کو نہیں ڈھک سکیں گی۔ تین، اگر محرم بغیر وجہ کے اپنے سر کے بال داڑھی کاٹ دے۔ چار، اگر محرم پورے ایک دن اپنا چہرہ ڈھکے رکھے۔ پانچ، اگر محرم بغیر وجہ کے جسم کے بڑے اعضاء میں سے کسی ایک پورے عضو کو خوشبودار کرے، جیسے سر، چہرہ، ہاتھ، ران، پنڈلی وغیرہ۔ اسی طرح اگر محرم پورے ایک دن خوشبودار کپڑا پہنے۔ چھ، اگر محرم ہاتھ کسی ایک پاؤں کا ناخن کاٹے۔ سات، اگر محرم طواف الوداع ترک کرے۔ چوتھی قسم، وہ خلاف ورزی جس سے آدھا سا گندم اس کے برابر قیمت صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے ایک، اگر محرم سر کے داڑھی کے 1/4 سے کم بال منڈوائے۔ دو، اگر محرم 1-2 ناخن کاٹے، ہر ناخن کے لیے آدھا سا گندم مقرر ہوگا۔ تین، اگر محرم ایک عضو سے کم جگہ پر خوشبو لگائے۔ چار، اگر محرم ایک دن سے کم وقت سلا ہوا خوشبودار کپڑا پہنے۔ پانچ، اگر محرم ایک دن سے کم وقت اپنا سر چہرہ ڈھکے رکھے۔ چھ، اگر محرم چھوٹے حدث کی حالت میں طواف قدوم طواف الوداع ادا کرے۔ سات، اگر محرم 3 جمرات میں سے کسی ایک پر پتھر مارنا ترک کرے۔ پانچویں قسم، وہ خلاف ورزی جس سے آدھا سا سے کم صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر محرم جوئیں ٹڈیاں مارے تو وہ اپنی مرضی سے کچھ صدقہ کرے گا۔ اگر محرم 2 جوئیں 2 ٹڈیاں دونوں میں سے 3 مارے تو وہ ہتھیلی بھر کر کھانے کی چیز صدقہ کرے گا۔ اس سے زیادہ مارنے پر آدھا سا گندم صدقہ کرے گا۔ چھٹی قسم، وہ خلاف ورزی جس میں قیمت یعنی ہر چیز کی بازار قیمت واجب ہوتی ہے، اور وہ جنگلی جانور کو قتل کرنا ہے۔ اگر محرم کسی جنگلی جانور کا شکار کر کے ذبح کرے، اس کی طرف اشارہ کرے شکار کا راستہ دکھائے، تو اس پر اس جانور کی قیمت یعنی بازار قیمت واجب ہوگی، خواہ وہ شکار کھانے کے لیے ہو یا نہ ہو۔ جس جگہ شکار کیا ہے اس جگہ اس کے قریب کی جگہ کے لحاظ سے 2 غیر جانبدار اور تجربہ کار افراد شکار کی قیمت کا تعین کریں گے۔ اگر شکار کی قیمت 1 خدا کے برابر ہو تو محرم کی مرضی ہے کہ وہ 1 خدا خرید کر حرم شریف کے اندر ذبح کرے، اور اس کی مرضی ہو تو کھانے کی چیز خرید کر غریبوں میں سے ہر ایک کو آدھا سا صدقہ کرے، چاہے تو ہر آدھے سا کے بدلے 1 دن روزہ رکھے۔ اگر شکار کی قیمت خدا کے برابر نہ ہو تو اس کی مرضی ہے۔ ڈسنے والے کیڑے مکوڑے یعنی سانپ، بچھو، چوہے، بھیڑ، مکھیاں، پاگل کتے وغیرہ مارنے پر محرم پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔